السلام علیکم طالبات، میں ہوں آپ کی ٹیچر سمینہ اشرف۔ ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں کاؤنسلنگ سائیکالوجی میں اسیسمنٹ یعنی جائزے کے طریقوں کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نفسیاتی ٹیسٹوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ذہانت کے ٹیسٹوں کے بعد اگلی قسم کے جو ٹیسٹ ہیں جو کہ کاؤنسلنگ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، وہ ہیں ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ یعنی خصوصی رجحان کے ٹیسٹ۔ خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں کے خصوصی رجحان کو میئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جب وہ اسکول میں اپنے ایکیڈیمک سبجیکٹس کو سلیکٹ کرنے میں مشکل ان کو پیش آ رہی ہو، یا ان کو اپنے آئندہ پیشے کا انتخاب کرنے کے لیے کسی گائیڈنس یا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو۔ دوسرے الفاظ میں ایجوکیشنل اور ووکیشنل کاؤنسلنگ اور گائیڈنس کے لیے ذہانت کے ساتھ ساتھ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ بہت ضروری ہیں۔ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ میں بچے یا نوجوان کا خصوصی رجحان میئر کیا جاتا ہے۔ خصوصی رجحان یعنی ایپٹیچیوڈ سے مراد یہ ہے کسی ایک سبجیکٹ، کسی ایک ایریا یا کسی ایک فیلڈ میں خصوصی ٹیلنٹ یا ایسی خصوصی صلاحیت یا اہلیت یعنی ایبلٹی جو عام طالب علموں یا عام لوگوں سے زیادہ ہو۔ اکثر ٹیچرز یہ جانتی ہیں اور ان کی آبزرویشن ہوتی ہے کہ مختلف بچوں میں خصوصی رجحان مختلف ہوتا ہے۔ مثلا یہ ممکن ہے کہ ایک بچہ ذہانت کے اعتبار سے اور اپنی ایکیڈیمک پرفارمنس کے اعتبار سے ایوریج ہو، لیکن وہ کسی ایک سبجیکٹ میں عام بچوں سے بہت آگے ہو۔ مثلا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرائنگ یا فائن آرٹس میں اس کی ڈرائنگ یا فائن آرٹس عام بچوں کی نسبت بہت اچھی ہو، یا اس میں میتھمیٹیکل ایبلٹی ایوریج سے بہت زیادہ ہو، یا اس میں وربل ایبلٹی اور لینگویج یوزیج کی صلاحیت عام بچوں کی نسبت بہت زیادہ ہو۔ ایسے بچے مضامین نگاری یا اردو یا انگلش لٹریچر وغیرہ میں عام بچوں کی نسبت بہت آگے جا سکتے ہیں۔ تو اگر بچے اپنے خصوصی رجحان کے مطابق سبجیکٹ سلیکٹ کریں اور اس کے مطابق ووکیشن یا پیشہ اپنائیں تو وہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو خاص طور پر ایجوکیشنل اور ووکیشنل کاؤنسلنگ میں ایپٹیچیوڈ ٹیسٹنگ کی بہت اہمیت ہے، اور اس میں بچے کو اس کے اسپیشل ایپٹیچیوڈ کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ عموماً بچوں اور نوجوانوں کو اپنی ہی ایبلٹیز کا علم نہیں ہوتا، اور کئی مرتبہ وہ اپنے لیے غلط فیلڈ کا انتخاب کر لیتے ہیں جو ان کے انٹیلیجنس اور ایپٹیچیوڈ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ تو یہاں کاؤنسلر ان کی ذہانت یا انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ ان کے ایپٹیچیوڈ کو بھی میئر کرے گا، اور ان کو بتائے گا کہ تمہارے اندر فلاں کام کو کرنے کا یا فلاں سبجیکٹ کو کرنے کا یا فلاں کورس کو پڑھنے کا یا فلاں ایریا میں جانے کا ایپٹیچیوڈ بہت زیادہ ہے، اور اگر تم اس میں جاؤ تو تم بہت کامیاب رہ سکو گے۔ ایپٹیچیوڈ کے بھی بہت سارے ٹیسٹس ہیں، لیکن اس میں جو دو اہم ٹیسٹس ہیں وہ ہیں DAT اور GATB، اور GATB کا مطلب ہے جنرل ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ بیٹری۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں پرسنالٹی ٹیسٹ۔ DAT کا مطلب ہے ڈفرینشیل ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ۔ کلائنٹ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کی پرسنالٹی، یعنی اس کی شخصیت کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کی شخصیت کے جو اجزاء ہوتے ہیں، مثلا اس کا سوچنے کا انداز، اس کے ایٹیچیوڈز، اس کے بیہیویئر کے پیٹرنز، یہ سب نفسیاتی مسائل کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نفسیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے اور اس کو درست مشاورت اس کی کرنے کے لیے اس کی شخصیت کو جاننا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے پرسنالٹی کے ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ شخصیت کے ٹیسٹوں کی دو قسمیں ہیں، آبجیکٹیو پرسنالٹی انوینٹریز اور پروجیکٹیو ٹیکنیکس، یعنی شخصیت کی معروضی آزمائشیں اور تذلیلی آزمائشیں۔ آبجیکٹیو پرسنالٹی انوینٹریز یہ اس طرح کے ٹیسٹس ہوتے ہیں کہ جس میں بیانات یا سوالات کی ایک فہرستی ہوتی ہے، اور جواب دینے والے نے اپنے بارے میں ان بیانات یا سوالات کو پڑھ کے اپنے بارے میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کے مطابق وہ کس حد تک صحیح ہیں، اور صحیح، غلط یا معلوم نہیں کے اوپر نشان لگانا ہوتا ہے۔ شخصیت کی معروضی آزمائشیں یہ سیلف رپورٹ انوینٹریز ہوتی ہیں۔ ان میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے MMPI یعنی منیسوٹا ملٹی فیزک پرسنالٹی انوینٹری، اور جیسا کہ ہم کلینکل اسیسمنٹ میں پڑھ چکے ہیں، MMPI ایک ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے۔ اس میں کلینکل سکیلز ہیں
جو کہ مختلف قسم کے نفسیاتی مسائل کو میجر کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا ان اسکیل میں سے کسی ایک کے اوپر سکور زیادہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں وہ ذہنی بیماری ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ تو کاؤنسلنگ میں بھی یہ ٹیسٹ دیا جا سکتا ہے کلائنٹ کو، اور تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کلائنٹ کو کہیں کوئی ذہنی بیماری تو نہیں۔ اس کے بعد CPI ہے، کیلیفورنیا پرسنالٹی انوینٹری۔ یہ نارمل لوگوں کے لیے ہے اور یہ کاؤنسلنگ میں بڑا ایفیکٹیو ہے، کیونکہ کاؤنسلنگ کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ ذہنی مریض ہی ہوں۔ کاؤنسلنگ کے لیے زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں وہ نارمل لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مختلف لائف پرابلمز میں فیصلہ نہ کر پانے کے باعث نفسیاتی مشورہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو CPI شخصیت کی نارمل خصوصیات کو میجر کرتا ہے، مثلا رسپانسبلٹی یعنی ذمہ داری، سیلف ایکسیپٹنس، اپنے آپ کو کتنا ذاتی قبولیت وغیرہ۔ 16 PFP ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو نارمل لوگوں کے اندر 16 عدد ٹریٹس کو میجر کرتا ہے۔ ان میں سے ہر ٹریٹ یعنی ہر وصف کی 2 ڈائمینشن ہوتی ہیں، اور جواب دینے والا ان تمام 16 کے 16 ٹریٹس کے اوپر اپنے آپ کو جوابات کے ذریعے اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ وصف اس میں کس حد تک موجود ہے، کم، زیادہ یا درمیانہ۔ EPPS یعنی ایڈورڈز پرسنل پریفرنس شیڈیول، اس میں 15 عدد نفسیاتی ضرورتیں میجر کی جاتی ہیں، مثلا اچیومنٹ یعنی تحصیل کی نیڈ، اگریشن یعنی جارحیت کی نیڈ، اسی طرح ڈومیننس، ایگزیبیشنزم وغیرہ۔ اب ہم مختصراً دیکھ لیتے ہیں پروجیکٹیو ٹیکنیکس کو۔ پروجیکٹیو ٹیکنیکس یا تذلیلی آزمائشیں، یہ اس قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یا اس قسم کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس میں ہم سبجیکٹ کو ایسا مواد دیتے ہیں جس کا مطلب واضح نہیں ہوتا۔ یہ عام طور پہ اس کی کوئی خاص اس کا سٹرکچر یا ساخت نہیں ہوتی، اور سبجیکٹ یعنی جواب دینے والا اس میں سے اپنے ذہن سے اس میں جو بھی مطلب اس میں ڈالنا چاہے وہ ڈال سکتا ہے۔ پروجیکٹیو ٹیکنیکس خاص طور پر لاشعوری محرکات اور لاشعوری مواد کو میجر کرنے کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، اور یہ اس لیے بھی زیادہ فائدہ مند ہے کہ اس میں سوشل ڈیزائربلٹی ایفیکٹ کام نہیں کرتا، یعنی چونکہ جواب دینے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان سوالوں کا کیا مقصد ہے، لہٰذا وہ جھوٹ موٹ اپنے آپ کو سوشلی ڈیزائربل وے میں جان بوجھ کر پریزنٹ نہیں کرتے، یعنی سماجی طور پر پسندیدہ خاصیتیں اپنے اندر ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ایمانداری کے ساتھ اپنے بارے میں درست جواب دیتے ہیں۔ TAT تھیمیٹک اپرسیپشن ٹیسٹ، اس میں تصویریں دکھائی جاتی ہیں معمول کو، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر ایک کہانی بیان کرو۔ جو کہانی بیان وہ کرتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ہیرو کون ہے، اس کی نیڈز یا ضروریات کیا ہیں، پریس کیا ہے، اور پریس یعنی ماحولیاتی قوتیں، اور تھیم یعنی نیڈ اور پریس سے مل کر جو واقعہ بنتا ہے۔ یہ ساری باتیں، ان ساری باتوں کے ذریعے کہانی کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اور جو نتائج نکلتے ہیں وہ جواب دینے والی کی پرسنالٹی اور اس کی لائف کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ روشاخ ٹیسٹ سیاہی کے دھبوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 10 عدد کارڈ دکھائے جاتے ہیں اور سبجیکٹ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو جو نظر آ رہا ہے بتائیں، انسان، جانور، کوئی بھی چیز۔ پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کہاں نظر آ رہی ہے اور کیوں نظر آ رہی ہے، اور جو جواب وہ دیتا ہے اس کی بنیاد پر اس کی شخصیت کے بارے میں نتائج اخذ کیے جاتے ہیں اور اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ RISP یعنی روٹرز انکمپلیٹ سینٹنس بلینک، اس میں 40 عدد نامکمل جملے ہوتے ہیں جن کو معمول نے اپنے خیالات کے مطابق کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے کمپلیٹ کیے ہوئے جملے اس کے بارے میں، اس کی سوچ، اس کے خیالات، اس کی پرسنالٹی کے بارے میں اہم انفارمیشن دیتے ہیں۔ HTP یعنی ہاؤس ٹری پرسن، اس میں سبجیکٹ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک گھر، ایک درخت اور ایک انسان کی تصویر بناؤ۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی ڈرائنگ کیسی ہے، کیونکہ ڈرائنگ سکلز دیکھنا اس میں امپورٹنٹ نہیں ہوتا، لیکن جو ڈرائنگ وہ بناتا ہے اس کی کچھ خاص فیچرز کو دیکھ کر اس شخص کی شخصیت کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو طالبات، یہ تھے اسیسمنٹ کے طریقے جو ایک کاؤنسلر اپنے کلائنٹ کی کاؤنسلنگ سے پہلے، کاؤنسلنگ کے دوران اور کاؤنسلنگ کے بعد استعمال کر سکتا ہے، اور اپنے کلائنٹ کی ذہانت، ایپٹیچیوڈ اور پرسنالٹی کو میئر کر سکتا ہے۔ ذہانت اور ایپٹیچیوڈ کے ٹیسٹ تو کاؤنسلنگ سے پہلے لیے جائیں گے، البتہ پرسنالٹی کے ٹیسٹ درمیان میں اور بعد میں بھی لیے جا سکتے ہیں۔ کاؤنسلنگ سے پہلے اسیسمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ اسیسمنٹ کا رخ متعین کیا جا سکے اور اس کو پلان کیا جا سکے۔
درمیان میں اور بعد میں اسیسمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ کاؤنسلنگ کے اثرات کو نوٹ کیا جا سکے۔